جس طرح میں حیرت کر رہا ہوں اس واسطے کہ اللہ نے مجھے تھوڑی سی عقل دے رکھی ہے، عقل صحیح سالم ہے، اس واسطے کہ سمجھتا ہوں کہ کوڑے کا ڈھیر ہے، یہ اٹھانے کی چیز نہیں ہے، یہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اس واسطے میں اس کے اوپر حیرت کر رہا ہوں اور اس کے اوپر افسوس کر رہا ہوں۔ تو جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی حقیقت معلوم کر لی اور جن کو پتا ہے کہ یہ دنیا حقیقت میں کیا چیز ہے اور یہ انسان اس کے پیچھے جو بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، یہ ان کی مثال اس پاگلوں کی سی ہے کہ جو کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر فاتحانہ کہتے لگا۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم عطا فرما دیا، علم دیکھ کر بھی اور وحی کے ذریعے بھی کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، وہ اگر اس دنیا کو کوڑے کا ڈھیر نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ اس واسطے ساری بات اصل میں زاویہ نگاہ کی ہے، دیکھا نہیں ابھی، اور جس دن دیکھ لیا چاہے آنکھوں سے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھو نظر آئے گا مرنے کے بعد، لیکن جب کوئی دیکھنے والا بتا دے، اور دیکھنے والا نبی کریم سرور دو عالم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، وہ جب بتا دے تو پھر اس کی بات جب دل میں اتر جائے تو واقعتاً یہ دنیا ایسی ہی بے حقیقت نظر آتی ہے کہ کوڑے کے ڈھیر سے زیادہ بے حقیقت۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے وہ ایمان، وہ یقین، وہ آخرت کے اوپر اور دنیا کی بے ثباتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ان کے دلوں میں جاگزین کر دیا تھا کہ شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں۔ دنیا بھر کے بڑی سے بڑی تہذیب، بڑے سے بڑے ملک کے اندر پہنچ گئے اور جگمگ کرتے ہوئے مناظر سامنے آئے، لیکن دل میں چونکہ بات بیٹھی ہوئی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس واسطے یہ دنیا ان کو دھوکہ نہیں دے سکی، دنیا ان کو دھوکہ نہ دے سکی، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں رہے، لیکن دنیا کے طلبگار بن کر نہیں رہے، دنیا کے محب بن کر نہیں رہے، دنیا سے محبت کرنے والے بن کر نہیں رہے۔ اور اس دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جو کوئی شخص اس سے منہ موڑ لے اور اس کی محبت دل سے نکال دے، یہ ذلیل ہو کر قدموں کے اندر آ کر گرتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے قدموں میں آ کر ڈالی، دنیا بھر کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار جو توجہ دلاتے ہیں، یا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو بار بار فرماتے ہیں، پھر اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناح ذباب، اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، اتنی بھی ہوتی جیسے ایک مکھی کا پر ہوتا ہے، تو لما سقا منہا کافرا شربا، تو کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی کبھی نہ پلاتے، کیونکہ کافر تو اللہ کے دشمن ہے، ان کو دنیا نہ دیتے اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، لیکن چونکہ بے حقیقت چیز ہے لہذا انڈیل رکھی ہے کافروں کے اوپر، لو کھاؤ اور مزے اڑاؤ، تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مزے اڑاؤ کچھ دن کے لیے، آخر میں پھر تمہارا ٹھکانہ ہمیں معلوم ہے کہاں۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ایک طرف وہ احکام دیکھو جو بار بار آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ بھائی کسب معاش بھی مثلا دین کا ایک حصہ ہے، ضرورت کے مطابق انسان اپنے لیے سامان جمع کرے، اس کی اجازت بھی ہے، یہاں تک کہ آپ کو بتا رکھے ہیں درجے کے رہائش بھی جائز اور آسائش بھی جائز اور آرائش بھی جائز، یہ سب کچھ جائز، لیکن ساتھ ساتھ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قدم قدم پر یہ بات صحابہ کرام کے ذہن نشین کراتے رہتے ہیں کہ لگو ضرور اور دنیا ضرور حاصل کرو، تمہیں منع نہیں کر رہے ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت سمجھ کر حاصل کرو گے انشاءاللہ تمہیں ڈسے گی نہیں، لیکن اگر حقیقت سمجھے بغیر اس کے پیچھے ڈھک پڑے تو یہ تمہیں کھا جائے گی اور تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گی۔ تو اس واسطے یہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، کسب معاش بھی ہو رہا ہے، روزی بھی کمائی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ قدم قدم پر
اس بات کا تصور بھی پیدا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر صحابہ کرام کے ذہن نشین کراتے رہتے ہیں یہ بات، تو بھول مت جانا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کہیں کسی دوسرے ملک سے کچھ کپڑا آ گیا، شاید ریشمی کپڑا تھا، اور عرب کے اندر خود جو کپڑا بنتا نہیں تھا یا بنتا ہے تو اچھا نہیں ہوتا تھا، باہر سے اعلیٰ درجے کا کپڑا آیا تھا. تو صحابہ کرام کے سامنے آیا تو جیسے ایک انسان کی فطرت ہے کہ ایک نئی چیز آئی ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے، تو صحابہ کرام ذرا اس کو توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کو دکھانے لگے کہ دیکھو بھائی کیسا کپڑا ہے، کیسا کپڑا ہے، کتنا اچھا کپڑا، اس طرح دکھانے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، تو اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے دلوں میں اس کی بہت زیادہ محبت دل میں پیدا ہو جائے اور حسرت پیدا ہو کہ یہ ہمیں حاصل نہیں. تو فوراً فرمایا کہ خوب سن لو، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ خیر من ھذا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا. فرمایا کہ سعد بن معاذ کو جنت میں رومال جو ملے ہیں، جو رومال عطا ہوئے ہیں ناک پہنچنے کے لیے، پسینہ پہنچنے کے لیے، وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے اس کپڑے. تو اشارہ اس طرف کر دیا کہ یہ دنیا کے اندر جو چیز بھی دیکھو تو اس کی طرف اتنا دل مت اٹکاؤ کہ اس کی وجہ سے آخرت کو بھول جاؤ. قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں. آج ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے کہ دنیا ان کے پاس بھی آئی، بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام بھی ہوئے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، بڑے اغنیاء صحابہ، مالدار صحابہ بھی ہوئے. لیکن باوجود مالدار ہونے کے، دنیا حاصل ہونے کے، دنیا ان کی سوچ کا، ان کی فکر کا، ان کی دوڑ دھوپ کا محور نہیں تھی. کہ ہر وقت صبح شام تذکرہ ہے تو اسی کا ہے، خیال ہے تو اسی کا ہے، فکر ہے تو اسی کی ہے، اور کسی طرف دھیان نہیں. اور ہم نے اپنی ساری دوڑ دھوپ کا، سوچ بچار کا، فکر کا محور اس دنیا کو بنا رہا ہے. اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ختم کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوڑے کا ڈھیر، اس کی حقیقت سمجھ. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ مثال دی تھی، اور میں نے کیا دی تھی، حدیث کے اندر مثال آئی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی. اس سے پوچھو کہ بھائی یہ کیسی ہے تیری دنیا جس میں تو اس وقت زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اس کو بہت اپنے لیے شاندار وطن سمجھے گا کہ یہ ماں کا پیٹ ہی میرے لیے سب کچھ ہے. اور اگر کوئی بتائے کہ بھائی یہ ماں کا پیٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور جس دنیا کو تو نے اپنا دنیا سمجھ رکھا ہے اس سے باہر اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس سے لاکھوں کروڑوں گنی زیادہ ہے، تو اس کو یقین نہیں آئے گا. کیسے میری دنیا تو یہی ہے، اس سے بڑی اور کیا ہوگی. یہاں تک کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ جب صاحبزادے اس دنیا سے نکل کے آتے ہیں باہر تو ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ وطن چھوڑ کر ایک جا رہے ہیں، اس کے صدمے میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. یہاں کے پتا چلا کہ اوہو یہ تو بڑی حماقت میں مبتلا تھے، وہ تو بڑی گندی جگہ تھی، بڑی تنگ تاریخ تھی، اس میں تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہی نہیں تھی. اگر آج تصور کرو کہ کیا چیز غذا تھی اس وقت، تصور کرو کہ کس چیز سے کو غذا سمجھا ہوا تھا، تو آج گھن آئے گی یہ کس چیز کو غذا بنا رکھا. اور آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ کمرہ جو ہے جس میں آپ کسی لائے تو معلوم ہوا یہ تو اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے اس ماں کے پیٹ سے. اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ اچھا یہی کائنات ہے. اور اس وقت میں جو غذا دی گئی، ماں کا دودھ یا اوپر کا دودھ، وہ ایسی کائنات ہو گئی کہ اگر نہیں مل رہا تو رو رہے ہیں صاحبزادے، اور رو رو کے اس کی طلب کر رہے، مانگ رہے. کوئی کہے کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اور دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کھانے کی. اس طرف التفات نہیں، التفات ہے تو اسی ماں کے دودھ کی طرف، اسی مصنوعی دودھ کی طرف ہے.
اس کے نہ ملنے سے رو رہا ہے. آگے بڑھا تو آگے بڑھ کر پتا لگا کہ اچھا یہ تو دنیا کے اندر اور بڑی شاندار شاندار چیزیں ہیں, کھانے کی لذیذ چیزیں ہیں. اس وقت کوئی پوچھے, آج کوئی کہے کہ بھئی یہ کھانے کی نعمتیں چھوڑ دو اور وہ ماں کا دودھ پیو, یا وہ مصنوعی ڈبے کا دودھ اس کے وہ استعمال کرو, تو اب اس کے تصوری سے گھن آتی ہے اور آدمی کو اب اسی طرح نعمتوں کو سمجھا ہوا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے, اس سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں. لیکن جن لوگوں کی نگاہیں اس سے آگے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, وہ فرماتے ہیں کہ ارے میاں تم نے دیکھا ہی کیا ہے, ابھی یہ تو کوڑے کا ڈھیر ہے جو تم نے دیکھا. اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے, وہاں پتہ چلے گا کہ کیا نعمتیں ہیں, اور وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرے گی. آج جب یہ کہا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا, لمبا قصہ ہے حدیث میں کہ سب سے آخر میں ایک شخص جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا کہ جہنم میں گھنتا گھنتا اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ بہت دیر ہو گئی اس میں جہنم میں, کچھ مجھے ذرا سا 1 منٹ کو باہر نکال دے تو ذرا سی باہر کی ہوا لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تجھے اگر ہم نے باہر نکال دیا تو پھر آگے کہے گا آگے جاؤ, تو نہیں اللہ میاں بس میں باہر جا کے چپ ہو جاؤں گا اور بس ایک ذرا سا مجھے تھوڑا سا سانس لینے کی مہلت نکال دیا جائے گا. وہاں جو پہنچے گا تو دیکھے گا سامنے ایک درخت ہے, اس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. کہا گا یا اللہ میاں یہ آپ نے مجھے جنت سے نکال تو دیا, یہ درخت سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, ذرا 1 منٹ کو وہاں بھی پہنچا دیجیے. ہم نے تجھ سے پہلے کہا تھا کہ تو آگے مانگے گا کہ جی اب کیا کروں, سامنے نظر آ رہا ہے, اس کو وہاں پہنچا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا اس سے آگے تو نہیں مانگے گا کہ نہیں جی بس اس درخت تک پہنچا, وہاں پہنچا دیا تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے جنت کے دروازے نظر آ گئے. تو کہے گا یا اللہ تو نے جب یہاں تک پہنچا دیا, جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے, بس دروازے تک پہنچا دے, ذرا اندر کا منظر دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر واپس لیا کہ دیکھ تو بار بار خلاف ورزی کر چکا, اب پھر وہاں جا کے کہے گا کہ اندر داخل کر دے, کہ نہیں اندر جانے کو نہیں کہوں گا, بس وہاں تک پہنچا. اچھا پہنچا دیا, جب وہاں سے منظر نظر آیا تو کہے گا کہ اللہ جب تم نے دروازے تک پہنچا دیا اپنی رحمت سے تو اندر بھی. تو جب یہ درخواست کرے گا تو بھائی تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ ہر مرتبہ وعدہ خلافی کی, کہا کہ چل تیرے وعدہ خلافی تو تو نے کی, لیکن اگر تو اب یہ ضد کرتا ہے تو ہم تجھے جگہ تک جنت, اور جنت میں اتنی جگہ دیتے ہیں جتنی پوری. ایک گاؤں میں, تو ایک گاؤں تک مشکل سے اس میں 300-400 آدمی رہتے ہوں گے اور بڑے شہروں سے دور تھا. تو وہاں کسی خاتون, بیچاری بوڑھی خاتون تھی, اس کو پتا لگا کہ ایک آدمی, کچھ لوگ کراچی سے آئے ہیں, تو وہ آ گئی ملنے. تو آ کے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کراچی میں رہتے ہو؟ میں نے کہا جی. تو اس کے بیٹے کا نام حسن تھا, وہ بھی کراچی میں رہتا. تو کہنے لگی کہ تم حسن کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا میں تو نہیں جانتا حسن کو. تم کراچی میں رہتے ہو, حسن کو نہیں جانتے؟ اس کو حیرت ہو رہی.
کہ کراچی میں رہتے ہوئے، ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی اس حسن کو یہ شخص نہیں جانتا، کیسا بیوقوف آدمی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی کراچی تو بڑا